گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے رب اغفر لی، رب اغفر لی. بہت آسان ہے. اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما. 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا، اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی. اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی. اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی. عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی، 4 فرض 2 سنت 1 وتر، تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی. میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے برکت والا رزق دے، اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے، یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما. نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی کہ اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا پوری بستی کے لوگوں کو بلاؤ. پوری بستی کے لوگوں کو بلایا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا ان کو کھڑا کر دو. ان کو کھڑا کر دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کوڑا دے دو جلاد کو. کوڑا دے دیا گیا سپاہیوں کو اور کہا کہ اس کوڑے کو مارنا شروع کرو اور سب کو 50-50 کوڑے لگاؤ، درے لگاؤ، یہ بے نمازی لوگ ہیں. ایک پولیس والا آواز دیتا ہے کوڑا لگانے سے پہلے کہ امیر المومنین، ان پوری کی پوری بستی میں ایک آدمی جو بیچ میں کھڑا وہ روزے دار ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا، وہ روزے دار ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو نکال لو. اس کو ہٹاؤ. کہاں ہے وہ؟ اس کو نکالا گیا. ادھر آؤ بھائی، تم تو روزے سے ہو. کہا جی. پورے رکھتے ہو؟ کہاں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو داہنے طرف کھڑا کرو اور اسی کو سب سے پہلے کوڑے مارو. روزے دار ایک روزہ نہیں چھوڑتا ہے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اس کو اب داہنی طرف کھڑا کرو. یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا، پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس سے شروع کرو. کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی، لوگ روزہ چھوڑتے رہے، لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم بھی روزہ رکھو. یہ اللہ کے تبلیغ نہیں کرتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا، یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے. خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے. خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا ہے. اسی سے شروع کرو، اسی سے شروع کرو. یہ آدمی ڈبل مجرم ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی نہیں جاتے، بلکہ اپنا کام نپٹانے کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنا کام نپٹا لو. اذان کا مطلب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف. اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی. کامیابی و فلاح و بہبودگی اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے. نماز پڑھو گے تو کامیاب رہو گے، نماز چھوڑو گے تو ناکام رہو گے. اس لیے کوئی بھی ملا، مولوی، کچھ ملا اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس چلے جاؤ، ہم تمہارے گھر میں خیر و برکت کی اور تمہارے دکان میں خیر و برکت کا تعویذ دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے روزی روٹی کی برکتیں ہونے لگے تو محمد رسول اللہ کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے. کبھی 2 مہینہ نبی کے گھر میں چولہا بن رہی ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا اللہ کے رسول کو دعائیں معلوم نہیں تھی؟ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے، 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ اور تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی. ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا. کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے، اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے.
تو بتا تو کب تک اس طوطے سے پرچے نکلواتا رہے گا اور لوگوں سے 5 روپے اور 10 روپے بھوشیہ بتانے کا لیتا رہے گا؟ ارے تیرے گھر میں بلڈنگ کب بنے گی اور تیرے گھر میں 5 منزلہ عمارت کب تیار ہوگی، وہ طوطے والا بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے۔ ایک صاحب گئے، لڑکا تھا نوجوان، کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے۔ ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے، لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت ہے، شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں۔ ارے کیا بات کرتے ہو، یہ تعویذ میں دے رہا ہوں، لے لو، گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر پہ آئے گا، لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے۔ اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ، اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام، باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے، نہیں صاحب بتاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اپنا نام ڈال دیجیے۔ کمینے، سور، اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے؟ بھائی جب دین کا کام تھا، جائز کام تھا، تو تعویذ کیوں نہیں دیا؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے پھر دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا۔ گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے، جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ بہت آسان ہے۔ اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا، اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی، اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی، اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی، عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی، 4 فرض 2 سنت 1 وتر، تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی۔ میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے برکت والا رزق دے، اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے، یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت۔ تو یہ تیسری چیز تھی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ جو شخص فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے، نہیں مرنا مرے کٹا کٹے۔ تو یہ 3 چیزیں میری آپ کے سامنے، اب ہر مسلمان غور کرے کہ وہ شرک سے کتنا بچتا ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار ہے، اور نمازوں کا کتنا بڑا پابند ہے، کیا اسلام کے اندر وہ پورے کے پورے داخل ہے یا نہیں ہے؟ آئیے ذرا لگے ہاتھ چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور چوتھی چیز بھی بڑی حساس چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ چوتھی چیز پر غور کرو، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں شراب مت پینا، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ غور کرے کہ وہ کتنی شراب پی رہا کہ نہیں پی رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں معاف کرنا، بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہم شراب صرف پینے والی چیز ہی کو نہیں سمجھتے ہیں، شراب صرف پینے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ہر نشے والی چیز کو اس میں شامل سمجھتے ہیں۔ اس میں بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، ہر اس چیز کو میں اسی چیز میں شامل مانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ اکرو مکرو یہ دوسرے لوگوں میں ہوگا، ہمارے ہاں مکرو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی جو اسلام میں 2 ہی چیزیں ہیں، تو حلال ہے یا حرام۔ اگر کوئی چیز مکرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہے تو چھوڑ دو اور دل چاہے تو پی لو، تو میرے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلال کے زمرے میں ہے۔
حلال کے زمرے میں، تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے۔ شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب صرف برائی نہیں ہے، بلکہ ایک شراب کے پینے کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا بھی، یعنی شراب پینا خود ایک گناہ، لیکن شراب پینے کے بعد اور بھی گناہ ہونے لگتے ہیں۔ شراب پی کے ٹن گھر میں گھسے، ماں کری منع کیا تھا پھر پی کے آیا، اور تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی، اپنی بہن کو بھی گالی، باپ کو گالی، بھائی کو گالی، اور ایسی گندی گندی گالی جو تو نشے میں دیتا ہے، جس کو کوئی مرد بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تیرے گھر کی عورتوں کو سننا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، لیکن بڑی عیاش تھی، بیوہ ہو چکی تھی، اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے، اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کہو تو میں اس کو لے کر آؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، چلو قرآن و حدیث میں نہیں، تم اس کو اس کے یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو۔ اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے، جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں، تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے بتا دیتے ہیں۔ یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی، یہ خادمہ اس کو لے کر گئی، اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہتی ہے آئیے دوسرے دروازے میں۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی، وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی، بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ اس نے اپنی باندی کو، نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو، اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ۔ وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے۔ وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اتنے میٹر، یہ اتنے گج، یہ اتنے گج، سب کپڑا دکھانے لگے، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے، ادنو منی، تم میرے قریب آ جاؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے آج تلذذ ہے، یعنی لذت حاصل کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ، آؤ زنا کرو میرے ساتھ، ہم بستری کرو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ چیز حرام ہے۔ اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا کہ تم نہیں جانتے، دامن میں پھنس چکے ہو، نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا، ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا۔ اب تمہارے سامنے تین راستے ہیں، ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے، یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے، اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے، ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے۔ یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے، بری طریقے سے کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے۔ اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی، سنیے میرے بھائیو حدیث کا واقعہ ہے، وہ ایک اور کمرے میں لے گئی، وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے، اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے، اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ۔ اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو، اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے، اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو، یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، تم شراب پی لو، جاؤ اتنا کام کر لو، ہم چھوڑ دیں گے، تینوں میں سے کوئی کام، یا تو اس بچے کو قتل کرو، نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو، یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو، کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی۔ اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ
कम गुनाह किस में है? तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी नाहक को कत्ल करूं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा बेचारे को? तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं कत्ल करूं, नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि मैं इसके साथ जिना करूं। कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना, तो मैं कत्ल भी नहीं कर सकता और इस औरत के साथ जिना भी नहीं कर सकता। मजबूरी है, अपनी जान बचाना है तो चलो शराब पी लेते हैं, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेंगे कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कम से कम ये कम गुनाह तो है, छोटा गुनाह तो है, कत्ल और जिना से कम तो है। उनकी अकल काम नहीं की और उन्होंने उस शराब को उठाया और पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए। जब पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए तो अब उनको नशा आया और नशे में जब उनका सर फतूर में पड़ गया तो उस औरत ने छुरी उसके हाथ में दे दी। उस आदमी ने, नेक और शरीफ इंसान ने छुरी भी पकड़ ली और कहा इस बेटे को, इस लड़के को कत्ल करो। वो आदमी अब नशे में इतना चूर था कि वो उठा और उसने उस बच्चे के पेट में चाकू मारा, उसकी गर्दन पर भी चाकू मारा और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने औरत ने उनको पकड़ के अपने ऊपर सवार कर लिया और शराब के नशे में तो थे ही, कपड़े उस औरत ने खुद उतार दिए और उस आदमी ने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में मेरे अंदाजा लगाइए कि अभी तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, अब उसने 3 गुनाह कर लिए, यानी बच्चे को कत्ल भी कर दिया, औरत से जिना भी कर लिया और शराब भी पी ली। बहरहाल शराब, ये पूरे काम करने के बाद उनको निकाल दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया और बिलाखिर वो पकड़े गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके ऊपर उस कानून के मुताबिक मुकदमा चला। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद वो 3 गुनाह कर बैठे, ये सोचकर कि ये सबसे कम गुनाह है, इन दोनों गुनाहों से कम गुनाह है। और जैसे उन्होंने शराब पी तो शराब के नशे में वो भूल गए कि नेकी क्या बुराई क्या है। उन्होंने कत्ल को भी मामूली समझा और उन्होंने जिना को भी मामूली समझा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मुआज ला तशरबन खमरन फइन्नहु राज़ु कुल्लि फाहिशा, आए मुआज कभी भी शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पियोगे तो हर किस्म का गुनाह तुम करोगे। शराब पीने वाला जिना भी करेगा, शराब पीने वाला चोरी भी कर सकता है, शराब पीने वाला अपने माँ बाप को भी बुरा समझेगा, शराब पीने वाला अपनी बहन और बेटी तक को गाली दे देगा। मेरे भाइयों, शराब पीने के बाद इंसान की अकल काम नहीं करती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा जाएगा जो जमाना बनी इसराइल पर आया था। ला यअतियन्ना अला उम्मती मा काला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, जैसे दोनों जूते जो पैरों में पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों बराबर होंगे। यहां तक कि बनी इसराइल में हत्ता इन कान मिनहुम मन ताला उम्मीही अलानियतन, यहां तक कि कौम बनी इसराइल में से कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना किया होगा, अपनी मां के साथ उस दिन मुंह काला किया होगा सरेआम सबके सामने, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी मां के साथ जिना करें, वो भी चौराहे पर, वो भी सरेआम सबके सामने। जब तक ये मुसलमान अपनी मां बहन बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने जिना नहीं करेगा, कयामत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, ये मां बहन और बेटी के साथ एक नौजवान जिना करेगा, यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब। यही शराब का नशा एक दिन नौजवान को उसकी मां बहन और बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर देगा और कहेगा मेरा तो अकल ही काम नहीं कर रही थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि नौजवान अपनी मां और बहन और बेटी के साथ जिना करेंगे। मुरादाबाद का एक वाकया मैं आज से 13-14 साल पुराना बताता हूं कि वहां एक लड़की, बिचारी नौजवान बेटी, नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कराई गई। जब रीजन पूछा गया तो पता ये चला कि इस कुंवारी लड़की से इसके बाप ने जिना कर लिया था, इसके बाप ने जिना कर लिया था और उस लड़की के पिस्तान से दूध आना शुरू हो गया था। जब वहां के इलाके की औरतों को पता चला तो जब इसको जबरदस्ती पूछा गया कि बता मुजरिम कौन है, ये तेरे साथ ये हरकत किसने की है, तो उसने रोते हुए दास्तान सुनाते हुए अपने बाप का नाम लिया। मेरे भाइयों, गौर करो, अब ये दिन आ चुके हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ जिना करने लगा, भाई अपनी बहन के साथ भी मुंह काला करने में थक नहीं रहा है। अब मोबाइलों में और यूट्यूब पर और उससे भी घिनौने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें जाकर जब आप डीपली घुसोगे, जब शहावत जागेगी और शहावत को पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो इंसान अपनी मां और बहनों बेटियों के साथ भी जिना करेगा, जानवरों के साथ भी जिना करेगा। ये सब कयामत की निशानियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको मुआशरे की इस्लाह करना है तो शराब नोशी से तौबा करना है। ये 4 चीजें ही मैं बता सका, 10 चीजें मेरी थी, लेकिन 10 चीजों पर मैं नहीं चल पाऊंगा। और 5वीं चीज इतना बता दूं कि इय्याका वल मासिया,
فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا، جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ دیکھ لیجیے آپ کے گاؤں میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں آرکیسٹرا آتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پورے گاؤں میں کوئی آدمی آرکیسٹرا کو ڈانس کرنے سے روکنے والا نہ ہو تو سمجھ لو اس گاؤں کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ اگر شراب نوشی عام ہے اور کوئی شرابیوں کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے۔ اگر بستی میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں اور مسجدوں میں 4 5 10 آدمی آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کا اس بستی میں ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر حلال ہو چکا ہے۔ اگر بستی کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے اور برے لوگ بھی۔ جب چکی میں گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب کسی بستی میں آتا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیس دیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں، ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان 10 باتوں پر میں آج کے پروگرام میں چل تو نہیں پاؤں گا، ترجمہ کر دوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں اٹھا رہا ہوں، سنیے میرے بھائیو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ یہ 10 چیزیں ہم غور کریں گے اور ہر آدمی سوچے کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں، یہ کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، او حرقت یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اب شرک سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شرک میں ایک چیز میں سمجھاؤں گا، اسی سے آپ کو سمجھ جائیں گے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات اور اس کے علم اور اس کی ربوبیت و الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ سجدہ اللہ کو ہے لیکن کسی اور کو بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں، یہ عبادت کا نہیں، تعظیمی سجدہ۔ آپ اس طریقے کی اگر باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے شفا دے، اے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کو جنت دے، یہ دعا ہم کہیں اور جا کر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے، یا کہیں جا کر ہم کہیں کہ بیٹا نے شادی کو 20 سالیں ہو گئی ہیں، 10 سالیں ہو گئی ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ہمیں اللہ سے دعا کر کے اللہ سے سفارش کر کے مجھے بیٹا بیٹی دلوا دو۔ میرے بھائیوں آپ ڈائریکٹ مانگیے۔ شرک کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے شرک۔ انتہائی مجبوری میں جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی آپ سے کفر کرا رہا ہے، وہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے کفر کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن شرک کرنا ادھر بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو پکڑ لے، چاقو نکال لے، پسٹل نکال لے، خنجر نکال لے، اور 4-5 لوگ آپ کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کہیں کہ اے کس کو مانتا ہے؟ آپ کہو اللہ کو، اور وہ مارے تھپڑ، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اور ایسی صورت میں آپ کی جان جانے والی ہو اور آپ جانتے ہو کہ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے یہ آدمی مجھے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے، ایسی صورت میں ایسی شکل میں آپ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
جان بچانے کے لیے، لیکن وہ بھی زبان سے کہہ سکتے ہو، دل میں آپ کو یہی رکھنا پڑے گا نہیں ہم بس جان بچ جائے، ہم تو اللہ کو مانتے ہی ہیں، اللہ پر تو ہمارا ایمان ہے ہی. صرف اپنی زبان سے ان کے سامنے یہ جملہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، آپ کی جان بچ گئی. گھر آئیے پھر سے کہیے کہ اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے دل سے تیرا انکار نہیں کیا تھا. جائز. یہ سب موبائل چھینو تو ان کے موبائل چھین کے دوسرے لوگوں جو پیچھے کھڑے ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. کیا کرو گے؟ مولانا جرجی صاحب کی فوٹو لے کے جنتی ہو جاؤ گے کیا؟ ایک تو کھڑے ہیں، دوسرا فوٹو اور کیمرہ. چاہیں تو ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ لوگ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے نام پر جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو اسی طریقے کا انتظام کریے. اب آئیے ذرا توجہ دیجیے. نہیں سنیں گے بھی نہیں اور سننے بھی نہیں دیں گے. تو اللہ کا ادھر دیکھیے، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لیجیے. اب آئیے دوسری مثال پر. شرک کیا ہوتا ہے؟ اب شرک دیکھیے، وہی 4-5 لوگ آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، زبردستی پکڑے ہوئے ہیں، آپ کو مار بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے سجدہ کر، میں سردار ہوں اس قوم کا، یا یہ میرے سردار ہے میرے قوم کے، ان کو سجدہ کر. جب تک تو ان کو سجدہ نہیں کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیے، جب تک تو مجھے یا میرے سردار کو سجدہ نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا. تو ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو. یہاں جان جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا. اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، اپنے جسم کو راکھ کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر کے اگر جان بچ رہی ہے تو مت بچانا. اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مار اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور جلائیں تو جلوا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا. یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ ابن جبل سے. آئے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. آئے معاذ، حالات کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے کتنے ناگفتہ ہوں، اور تم سے شرک کرایا جا رہا ہو تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. پہلی چیز. دوسری چیز پر آئیے. ہر مسلمان غور کرے، شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بچو ان جملوں سے. کبھی کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اوفو کیا ڈاکٹر ہے یار، اس ڈاکٹر نے میرے باپ کو بچا لیا. اوفو میرا بیٹا کتنا بیمار تھا، اس ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئے، اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا. نکل جاتا ہے ہمارے منہ سے. لیکن بچو ان جملوں سے، احتیاط برتو. آپ کو یہ کہنا چاہیے کیا شفا دی ہے اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اس کی دوا میں. ایک خوراک کوئی کھاتا ہے، اللہ اس ڈاکٹر کی دوا سے شفا دے دیتا ہے. اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں ایسی شفا دی کہ میرے باپ بچ گئے، میرا بیٹا بچ گیا. یہ جملے بولیے. جہاں آپ نے یہ بول دیا کیا ڈاکٹر ہے یار، اس نے تو ایسی دوا دی میرے باپ کو مرنے سے بچا لیا، میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا. ارے میرے بیٹا تو آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈاکٹر کیا ڈاکٹر ہے، اس نے بچا لیا. کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. ہمارے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں.
رات بھر نگرانی کرتا ہے. چور گھسنے والے تھے ہمارے گھر میں, ڈاکہ ڈالنے والے تھے, کتے نے بھونکنا شروع کر دیا, چور بھاگ گئے. آپ نے صبح اٹھ کر کہہ دیا اوف, اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے نے چوری بچائی. آپ نے کہہ دیا گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی. آپ یہ کہو اوفو, اللہ نے اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچوا دی. اگر میرے گھر میں, حالانکہ گھر میں کتا نہیں پالا جا سکتا ہے, لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. تو میرے بھائیو, شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے. لا تشرک باللہ ان شیئا ان قتلتا حرقتا. پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز پر آئیے, کیونکہ ایک چیز پر ہم بولنے لگیں گے تو سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. آئیے دوسری چیز, ہم اور آپ غور کریں کتنا شرک کر رہے ہیں. تو پورے مسلمان ہیں کہ نہیں, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں یا نہیں. اب دوسری چیز پر غور کیجئے, معاشرے کا زبردست حصہ ہی یہ, وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا. والدیک میں دونوں چیزیں شامل ہیں, ماں بھی اور باپ بھی. وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا. آگے والا جملہ سنو, تھوڑا سا برا لگے گا, اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو حقیقت میں برا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگے کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دیں اس بات کا کہ تم میرے گھر سے, اہل و عیال سے نکل جاؤ, مال و دولت چھوڑو, یہی رکھ دو جو تم نے کمایا, بھاگو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. ان تخرج من اہلک و مالک, اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں, تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے, لے ابیک, تیرے باپ کا ہے. اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو تو کہاں سے کماتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اگر وہ کہے جا بیوی بچے چھوڑ بھاگ یہاں سے, میں تجھے نکال رہا ہوں اپنے گھر سے, تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, نکل جاؤ. وہ کہے کہ سارا مال جو تم نے کمایا چھوڑو یہاں پر, رکھ دو یہاں, اور پھر تمہیں نکال دیں, تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنا مال کیا چھوڑو گے اپنے باپ کو. باپ کی تو وراثت میں تو پھل پھول رہے ہو, باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کب مرے اور یہ حصہ ہمیں ملے. میرے بھائیوں, وہ اپنا مال باپ کے لیے کیا چھوڑ کر بھاگے گا. یہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے, کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد. وہ ملک شام میں تھے, جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں, یعنی میرے سسر ہیں, معلوم نہیں تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے, جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی. پوچھا بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بہو نے جواب دیا بزرگوار سے کہ اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں, وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں, گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا, وہ گھر پہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باتیں ہی باتوں میں پوچھ لیا, بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے, کیا حال ہے تمہارے گھر کا. کہنے لگی بہت برا, انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے. صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں, اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے, اور پھر کھانے کو کچھ نہیں. بہت تنگی ہے, بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اب میں تو جا رہا ہوں، آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے، لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں، اب میں جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی میرا تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایک بزرگ آدمی آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے، اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ بڈھا، سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں، اور یہ بڈھا ہوتا کون ہے مشورہ دینے والا؟ دل میں سوچتی ہے، کہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی، اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ اچھا کچھ کہہ رہا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا، سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے، ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے، اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا مجھے سلام بولا ہے، کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے، وعلیکہ وعلیہ السلام وعلیکہ وعلیہ السلام، ان پر بھی سلامتی ہو تم پر بھی سلامتی ہو، اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا ہاں، وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا، سٹیایا ہوا لگ رہا تھا، کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، چینج کر دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی، اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہا اس نے پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی، جو حقیقت تھی میں نے بتا دیا، میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، پھر کچھ ملتا ہی نہیں، بڑی تنگی میں، بہت ہی پریشانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا میری بیوی، وہ بزرگ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو، اس نے مجھے سلام کہا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے، اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، تو اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کہی تھی، اس نے چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو، ناشکری بندی ہو، تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، تمہیں یہ کہنا تھا، لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو، ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو، اس کو طلاق دے دو۔ او میری بیوی، میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ باپ کا حکم یہ تھا۔ گزر رہی ہوگی لڑکوں پر، ارے کیا بیٹھ گئے مولانا صاحب، سب باپ کا ہی حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اور بیٹے نے اس کو کر ڈالا۔ اسماعیل نے دوسری شادی کی، پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں تھے، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، پھر دروازے کو دستک دی، دوسری والی جو بیوی نئی تھی انہوں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے، نہیں وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں، شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا بہت بہت شکر ہے، اللہ رب العالمین بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ٹھیک، یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹی جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور
یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس چوکھٹ کو بچا کے رکھنا، اس چوکھٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت اچھی ہے گھر کی چوکھٹ تمہاری۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے، سلام کرنے والا میرا باپ، وہ بوڑھا آدمی میرا باپ، اور چوکھٹ جانتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ تم ہو، میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو صحیح رکھنا، یعنی یہ اچھی چوکھٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اچھی بات کہی ہے، اور میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے، اس چوکھٹ کو بحال رکھنا، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ احسان کہا ہے، احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک۔ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی شامل ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ کی بات مان لی بس ہو گیا۔ اگر باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا یہ احسان ہے۔ باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے۔ باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو، تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں، اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا، یہ نیکی میں، احسان میں شامل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا۔ اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا۔ اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اندھی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا۔ پانچواں یا چھٹا چکر تھا کہ ان کی مٹبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے علیہ ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے۔ کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، میری ماں اندھی ہے، میری ماں نابینا ہے، اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی، میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین و پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جو قرآن و حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بدن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا، اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی،
ابھی تو تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا، ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی اولاد، تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال، باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی۔ بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے، اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پہ سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو، اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا، اور صبح فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے۔ اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو پانی دیتا، جو قدرے گرم ہو جاتا، تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی، کہتا بابو جلدی سے وضو بنائیے، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے، اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی، ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تم دونوں کو، اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز پر آئیے نوجوانوں، تیسری چیز، پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اور تیسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے معاذ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ فرض نماز، تاکید دیکھیے، تاکید پر تاکید، لا تترکن صلاۃً مکتوبۃً متعمدًا، ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی بھی حال میں تم فرض نماز مت چھوڑنا، صلاۃً مکتوبۃً فرض نماز، متعمدً قصدً جان بوجھ کر، عمدً جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز قصدً مت چھوڑنا۔ ہاسپٹل جانا ہے، باپ بیمار ہے، جلدی سے لے کے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنائیے۔ مسجد میں آپ جائیں گے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 15 باپ حالت سیریس ہے، جلدی سے وضو بنائیے، فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی، اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھیے اور باپ کو لے کے جائیے، سنت چھوڑ دیجیے، جائیے۔ یہ ہے فرض نماز، تو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ باپ بیمار، بیٹا بیمار، لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی، پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی، اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے، آپ کو جلدی لے کے جانا ہے، زیادہ بری کنڈیشن ہے، فوراً گھر میں 4 رکعت
हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे, बाप, माँ, कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए, ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। ये है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है? 4 ज़ोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहाँ जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप ज़ोहर के साथ असर मिला लीजिए, या ज़ोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है, लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कसदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे, वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते अमदन और जानबूझकर छोड़ना। अमदन और कसदन जानबूझकर छोड़ना इसको कहते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, अजान की आवाज हो रही है, अब बेटे को फोन करो, बेटे जल्दी आओ, तुम बैठो दुकान पे, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब जब तक बेटा आ रहा है तब तक आप दुकान पे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, और जब बेटा आया अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी है, जबकि उसूल ये था कि दुकान बंद करते, बेटे से भी कहते कि चलो नमाज पढ़ने, बाप भी पढ़ता और बेटा भी पढ़ता। मेरे भाइयों, दोनों को नमाज पढ़ना था। यह मस्जिद बन रही है इसलिए नमाज का टॉपिक उसी पर चिस्पा कर लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद बनती ही इसलिए है कि उसमें इबादत हो, नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बना ली लेकिन नमाजियों से खाली रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिएगा, फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ दिया, बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मर जहां मरना है, किसी भी हाल में तू रहे, अब अल्लाह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे जिक्र से एराज करोगे तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को बंद नहीं कहा, तंग कर देंगे। आज बताइए, ये मसला है हमारे आपके सामने के नहीं। मौलाना साहब, बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। मैं घर पे आता हूं, 1000-2000 रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार, कभी कोई। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है, और अल्लाह ने कहा मन अअरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा तो 1000 खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें किसी मौलवी से ताबीज, डंडा और घर की बरकतों के लिए कोई दुआ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा ताबीज यह है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। फ़इन्न लहू मई, क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं ये एक अलग टॉपिक है।
ابھی میں اگر اس پر بول دوں تو بڑا ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صرف اتنا نماز چھوڑنے والا یا صرف جمعہ نماز پڑھ کے پورے ہفتے نماز چھوڑنے والا، اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم ابھی جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ہم ایک نیا فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے درمیان۔ لیکن اتنا بتا دوں آپ کو، یہاں نماز چھوڑنے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے، من اعرض عن ذکری کہا جا رہا جو نماز سے اعراض کرے گا، یعنی پڑھے گا تو لیکن ٹائم بے ٹائم۔ اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے اور بھوکا ہے، اور ماں ٹی وی دیکھ کے سیریل دیکھ رہی ہے۔ اب ٹی وی تو کہاں بہت زیادہ، اب تو وہ ہے موبائل میں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے ماں اس کی، بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن ماں کہہ رہی رک جاؤ ابھی اس کو دودھ پاتے پلاتی ہوں، پہلے یہ ڈرامہ دیکھ لوں، آخری شاٹ رہ گیا ہے ایپیسوڈ کا، یہ دیکھ لوں میں، اور 10 منٹ اسی میں لگا دیتی ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں اپنے بچے سے اعراض کر رہی ہے۔ اب جب 10 منٹ پورا ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، ناٹک ختم ہو گیا، اب ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اس نے اپنے پستان سے لگایا، دودھ پلایا۔ ماں نے دودھ تو پلایا ہے لیکن پھر بھی بچے سے روگردانی کی ہے، اس کو جب بچے کو دودھ پلانا تھا تب نہیں پلایا، اس نے ناٹک جب تک پورا نہیں دیکھ لیا تب تک اس نے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ ماں نے اعراض کیا بچے سے، ماں نے روگردانی کی بچے سے، ماں نے بچے سے منہ پھیرا، یعنی ناٹک میں اتنی منہمک ہو گئی کہ بچے کو بھول گئی، حالانکہ دودھ پلایا۔ ایسے ہی ہم دکان میں بیٹھ گئے، ہم میچ دیکھنے لگے، ہم کہیں پھنسے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، نماز اذان کیا حی علی الصلاۃ، لیکن ہم یہ کام پورا کر لیں گے تب جائیں گے مسجد میں، ہم یہ میچ پورا ہو جائے گا تب جائیں گے مسجد میں، ہمارا یہ آخری چیز رہ گئی ہے، یہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انکمپلیٹ رہے گی، ہم یہ کام کر لیں، یہ 5 مریض رہ گئے، جب تک ان کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک یہ 5 ہی تو رہ گئے، ابھی ہم ان کو سب کو دوا دے دیتے ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھنے لگے اور دکان بند نہیں کی، دیکھنے لگے، اور اس کے بعد جب 5 مریضوں کو دوا دے دی، یا ہم نے پورا میچ دیکھ لیا یا پورا ہم نے ڈرامہ دیکھ لیا، اس کے بعد یا ہم نے پورے دکانوں کو کسٹمر کو نپٹا دیا، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، اور نماز پڑھی لیکن جماعت ہو گئی۔ نماز تو پڑھی ہے آپ نے لیکن جماعت نکل گئی، جس وقت حی علی الصلاۃ کہا جا رہا تھا اس وقت آپ نہیں گئے۔ ایک کسٹمر ہے میری دکان پہ، مانگ رہا بھائی 5 کلو گھی دے دو یا 2 کلو تیل دے دو، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، اسی وقت چھوڑ دو آپ۔ اب آپ سوچو گے یار 5 کلو گھی لے لے گا تو 1 کلو گھی پر اگر ہم کو 20 روپے بچ رہے ہیں تو 5 کلو پر 100 روپے، چلو تولنے ولنے میں لگا دیا۔ اب آپ اس آدمی کو رزاق سمجھ رہے ہیں، روزی دینے والا، آپ اللہ کو رزاق نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ارے چھوڑو، 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو۔ اگر یہاں اللہ کی خاطر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو اللہ 100 کی جگہ 1000 کا بھی انتظام کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے۔ یہ ہے نماز سے اعراض کرنے کا مطلب نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 5 مریضوں کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے صاحب، 5 کسٹمر کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے، 2 اوور رہ گئے پورا ہو جائے تب جائیں گے۔ یہ کھیل ہم کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل رہے ہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں۔ اب آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ نے اعراض کرنے والوں سے کہا، چھوڑنے والوں سے نہیں۔ چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کیا ہوگی جہنم کے اندر۔ ہم اعراض کرنے والے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم ٹال مٹول کر ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، ان کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے، تو بے نمازیوں کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کہو مولانا صاحب کافر تو اتنے ہیں ہندوستان میں کہ جن کی گنتی نہیں ہے، اب آپ بتاؤ ان کو تو خوب مل رہی ہے روزی روٹی، امبانی کو دیکھو کتنا امیر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا ہے، اب دنیا سجن المومن، ارے دنیا مومن کے لیے جیل کھانا ہے۔
اور دنیا کافروں کے لیے جنت، وہ جنت الکافر، ان کافروں کے لیے دنیا میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ آخرت میں اللہ نے ان کو سب کو محروم کر دیا ہے، وہ آخرت میں تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ تو کافروں کا حال دیکھ کر یہ اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو خوب روزی مل رہی ہے۔ ارے ان کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی مثالیں مت دیا کیجئے، جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی مثال مت دیجئے، اپنی مثال دیجئے۔ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ جانے اور وہ جانے۔ بھائیوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں اور کس بستی میں ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس مسجد کا میرے بھائیوں بننے کے بعد ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو آباد بھی فرمائے اور اس نمازیوں کی تعداد بھی بڑھائے۔ میری تقریر ختم ہو چکی ہے، چینل والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے چینل اب ہٹائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، مسجد